جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، دولت مند اور سردار، وہ کہنے لگے، یہ آپ کو ہر نبی کے واقعے میں یہ چیز ملے گی، غریبوں نے مخالفت نہیں کی، مخالفت ہمیشہ قوم کے، کیونکہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ بھولتا ہے، جس کا پیٹ خالی ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتہلککم کما اہلک الذین من قبلکم۔ آپ نے فرمایا مجھے میری امت پہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے کہ فقر و فاقے سے امت ہلاک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، مجھے خوف اس بات کا پیسہ بہت آئے گا امت کے پاس، اور یہ دولت ان کو ایسے ہلاک کر دے گی جیسے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ اب دیکھو نا، عرب کنٹریز میں پیسہ جب نہیں تھا، دین پہ تھے نا پورے، جب پیسہ آ گیا تو مزید پیسہ کمانے کی کوشش۔ اب حال دیکھو کس طرف کو رخ ہو گیا ہے۔ تو یہی حال سب کا ہے دنیا میں، تو پیسہ آنے کے بعد دین سنبھالنا مشکل۔ تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا پیسہ مت کماؤ، پیسے والے کو فکر دوسروں سے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ اس کو پھر نا غریب علماء تو ویسے ہی برے لگ رہے ہوتے ہیں اس کو، کہ ان کے پاس تو پہننے کے چپل نہیں ہے، ہمیں بتائیں گے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، صحیح ہے نا، یہ ہمیں بتائیں گے وراثت کے کیا مسائل ہیں، تو یہ تانا ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وڈیرے تھے، وہ کہنے لگے، ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ آپ کیا ہو؟ ہماری طرح کے انسان۔ اس میں بھی بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے، ہر پیغمبر کو یہ تانا ملا ہے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، بازاروں میں خریداری۔ پیغمبروں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم بشر نہیں ہیں، ہم کوئی اور مخلوق ہیں، بلکہ پیغمبروں نے یہی کہا ہم کیا ہیں؟ تمہاری طرح کے بشر ہیں۔ تو اللہ نے انسانوں میں ایک انسان کو سلیکٹ کر لیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبر ہیں، آپ بتاؤ پیغمبر سے بڑا ولی اللہ کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی لائف نارمل لائف ہوتی ہے۔ آج جو ہمارے ہاں ولی اللہ کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ نہ گھڑ سواری کرے، نہ وہ 4 شادیاں کرے، نہ کہیں رشتے کا پیغام بھیجے، وہ نہ وہ سوئمنگ کرے، نہ وہ نلی نہاری کھائے جاوید نہاری پہ بیٹھ کے، نہ وہ انڈوں پہ مرغی بٹھائے، وہ ایک عجیب سی مخلوق ہو۔ خرامہ حضرت جی تشریف لاتے ہیں اپنے گھر سے نماز کے لیے، نظریں پلکیں جھکا کے، ایسے منہ سے خوشبوؤں کی لہریں نکل رہی ہوتی ہیں، بغلیں بلے جیسی ہوں، وہ تو کسی نے جھانک کے نہیں دیکھی ہیں، آ کے تمیز سے نماز پڑھ کے پھر روتے ہیں دھوتے ہیں، پھر تمیز سے نصیحت کر کے خرامہ، یہ لائف سٹائل ہے حضرت کا۔ 2 طرح کی ڈشیں ان کے سامنے آ جائیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، مجھے صرف ککڑی کھلاؤ، ٹھیک ہے نا۔ یہ بزرگ کا اسلام میں تصور بولو نہیں ہے۔ صحابہ تو ایسے نہیں تھے بھائی، گھوڑے سے تیز دوڑ لیتے تھے۔ سلمہ ابن اکوع، اگر سلمہ ابن اکوع اس زمانے میں ہوتے، کوئی روحانی علاج کراتا ان سے؟ جب ان کو بھاگتا ہوا دیکھتا، کوئی بھی نہیں کراتا، کہتے ہیں یار یہ تو بزرگ ہی نہیں ہے، تو گھوڑے سے بھی تیز دوڑ رہے ہیں، میں گھوڑے سے علاج کرا لوں گا، ٹھیک ہے نا، کسی اور مخلوق سے علاج کرا لوں گا۔ تو یہ جو بزرگ کا تصور ہے نا، اس کو کھوپڑی سے کیا کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں بھی رکھیں، آپ کی اولادیں بھی ہوئیں، ان کے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ بھی ہوئی، جیسے ہر گھر میں بیگموں کی ہوتی ہیں۔ آپ ناراض ہو کے گھر سے چلے بھی گئے، تو نیچرل لائف یہی ہے۔ تو بزرگ کا کبھی کبھار گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، وہ بزرگ نہیں ہے، وہ کچھ اور مخلوق ہے، چیک کرو، صحیح ہے نا۔ تو سب کچھ نارمل ہی ہوتا ہے۔ ہاں، بزرگ کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ عقیدہ صحیح ہو، برائیوں سے بچتا ہو، بس سمجھتے ہو؟ عقیدہ کیا ہو؟ توحید والا، ختم نبوت والا، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور برائیوں، ظاہری برائی سے بھی، اور باطنی برائی، دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، جاہ کی محبت نہ ہو، دولت کی لالچ نہ ہو، حب باہ نہ ہو۔ حب باہ بھی ایک بیماری ہے، ہر وقت عورتوں کی مسلط، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، بد نظری کرتا ہے، فوش فلمیں دیکھتا ہے، زنا کی طرف جاتا ہے، یہ گندے ہیں، یہ چیزیں نہ ہو، اور ظاہری گناہوں سے بھی بچتا ہو، نماز قضا نہ کرتا ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
زکات دیتا ہو وغیرہ وغیرہ.